اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں تو ایک بار پھر سوچیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نظر بد اور جادو کے ایسے خفیہ اثرات جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ 15 نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو یہ واقعی بتاتی ہیں کہ آپ نظر بد اور جادو کا شکار ہیں اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تمام حالات بدلنے لگے، آپ کا ذہن الجھنے لگا، آپ کے کام برباد ہونے لگے، نیند غائب ہو گئی اور روزگار میں بندش ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کسی نے واقعی آپ پر جادو کروایا ہے؟ آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو واقعی بتاتی ہیں کہ آپ جادو کا شکار ہیں، اور سب سے اہم بات اس ویڈیو میں اس سے نجات کا اسلامی طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو ایسا راز معلوم ہونے والا ہے جسے آپ آج تک بے خبر تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جادو حقیقت ہے یا بس وہم۔ بہت سے لوگ جادو کو صرف وہم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جادو ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ شیطان کی پیروکار ان چیزوں میں لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جادو کوئی عام اور معمولی چیز نہیں، یہ واضح طور پر ہے اور جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی بات پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو کروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اسلام میں جادو گناہ کبیرہ ہے اور اس کا شکار ہونے سے پہلے اس کی نشانیاں جاننا ضروری ہے کہ آخر جادو ہے کیا۔ اب ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو واقعی بتائیں گی کہ آپ جادو کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے آپ کو عجیب و غریب خیالات آنا، خواب آنا۔ ایک شخص مسلسل رات کو خواب میں سانپ، بچھو اور مختلف چیزیں دیکھتا تھا اور اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ پھر اس کا علاج کچھ ہوا یوں کہ اس کو سورہ بقرہ سننے کو کہا گیا، تو پھر اس کے بعد وہ چین کی نیند سونے لگا۔ یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے کہ اسلام اور قرآن میں اس کا روحانی علاج موجود ہے۔ جادو کی دوسری نشانی سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت اچانک خراب ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد بھی اگر کوئی بیماری سامنے نہ آئے، مثلاً مسلسل سر میں درد رہنا، دل کا دھڑکنا اور مختلف چیزیں جیسے جسم میں کمزوری رہنا، تو یہ واقعی جادو کی نشانیاں ہیں کہ آپ پر جادو کے اثرات مرتب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ چیزیں بھولنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس سے شفا دی۔ جادو کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں بے وجہ بے مقصد جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے وجہ لڑائی ہو رہی ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے اور رشتے میں محبت ختم ہو رہی ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے جبکہ اس سے پہلے بہت محبت کرتا تھا۔ امام احمد نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد چند دن بعد وہ عورت واپس آئی اور کہنے لگی، الحمدللہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں چوتھی نشانی کے بارے میں، جو ہے کاروبار میں بندش۔ آپ کے مالی حالات خراب ہو جانا، آپ کا کاروبار اچھا بھلا چلتا ہو اور اچانک بند ہونے لگے، آپ کی جاب میں مشکلات آنے لگے اور ہر طرف سے ہر دروازہ بند ہو جائے تو محسوس کرنا یہ جادو کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جادو سے مشکلات ہو سکتی ہیں مگر بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اور اس کا علاج بھی ممکن ہے اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ پاک کے قرآن میں۔ جادو کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کو گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ جائیں گی، سایہ نظر آنے لگ جائے گا اور ایسی چیزیں محسوس ہونے لگیں گی جو بظاہر طور پر نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو دروازہ کھلنے کی آوازیں آتی ہیں، عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ایک شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے لگا تو چند دنوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں اب سکون ہے، جو چیزیں پہلے ہوتی تھی اب وہ نہیں ہوتی، جیسے کسی چیز سے
کسی بری چیز سے نجات حاصل ہو گئی ہو۔ جادو کی چھٹی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ ذہنی طور پر بیمار رہنے لگتے ہیں، ہر چیز کی پریشانی، ٹینشن رہنے لگتی ہے، آپ کا ذہنی سکون ختم ہونے لگتا ہے، ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن اور بیمار رہنا یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اس کا قرآنی علاج یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم قرآن پاک میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ اس کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ آپ کا عبادات میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، آپ کو سستی محسوس ہونے لگتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، عبادات کی چیزوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں، دین کی چیزوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو عالم نے اس کو جواب دیا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص واپس آیا اور کہنے لگا اب میرا نماز میں دل لگنے لگا ہے، الحمدللہ۔ جادو کی ایک اور بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ رات کے وقت آپ کی نیند اٹھ جاتی ہے، آپ کو عجیب و غریب خیالات اور خواب آنے لگتے ہیں، اور کچھ کیفیت ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے آپ سو رہے ہوں، اچانک آپ کی نیند کھل جائے، یا اپنے سینے پر عجیب و قسم کا دباؤ محسوس کریں، جیسے آپ کا سانس گھٹنے لگے۔ خواب میں عجیب و غریب چیزیں دیکھنا جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ ایک شخص نے کہا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خواب میں اس کا گلا دبا رہا ہو۔ پھر جب اس نے سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس کے حالات بہتر ہو گئے اور وہ پرسکون نیند سونے لگا۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے وہ ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جادو کی سب سے بری اور بہت ہی بدترین نشانی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم پر عجیب و غریب نشانات ہونے لگتے ہیں، چاہے وہ کالے یا نیلے رنگ کے ہوں۔ اگر آپ کے جسم پر کالے، نیلے یا لال قسم کے دھبے نظر آئیں، وہ بھی بنا کسی چوٹ کے، تو سمجھ جائیں یہ بھی ایک نشانی ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کروایا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو نظر لگائی ہے۔ ایک عورت کی بازو پر، ہاتھ پاؤں پر ہر جگہ عجیب و غریب نشانات بننے لگے، نیلے قسم کے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس کو اپنا بتایا تو ڈاکٹر کو کوئی بیماری نظر نہ آئی۔ پھر جب اس پر روحانی علاج کیا گیا تو اس کے تمام معاملات ختم ہو گئے۔ جادو کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں، آپ کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک بار ایسا وقت آیا جب آپ کچھ بھولنے لگے، یہ کچھ دیر کے لیے تھا، تو پھر جبریل علیہ السلام نے آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے علاج کیا، پھر آپ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھ لیں یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کوئی کام شروع کریں اور بغیر وہ کسی وجہ کے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بھی شیطانی اثرات ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم تمہیں آزمائش کے طور پر خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھی ہمیں آزماتے ہیں، مگر کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پاک کی چیزوں پر صبر کرتے ہیں۔ جادو کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی اپنے شخص سے جو آپ کا بہت ہی قریبی شخص ہے اس سے آپ کو نفرت محسوس ہونے لگتی ہے، بنا کسی وجہ کے، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، یا آپ کا شوہر ہو، یا آپ کا کوئی قریبی دوست ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جادو میں سب سے عام چیز میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے۔ جادو کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ ایک والدین نے شکایت کی کہ اس کا بچہ رات کو روتا ہے اور بنا کسی وجہ کی چیخیں مارتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرو۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں غائب ہونے لگ جاتی ہیں؟ اچانک کچھ ایسے حالات محسوس ہونے لگے جو پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں، یا کوئی چیزیں ایسی ہوں جو خود بخود ٹوٹنے لگیں، تو سمجھ جانا یہ بھی ایک نشانی ہے۔
چلے اب ہم نے بات تو کر لی ان نشانیوں کے بارے میں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم جادو یا نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں۔ چلے اب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج آخر ہے کیا۔ جب آپ اپنے اندر یا اپنے ارد گرد ایسی نشانیوں کو محسوس کریں تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا ورد کرو، یہ تمہیں جادو اور شیطان کے شر سے بچاتی ہے۔ اور سورہ ناس اور سورہ فلق کی بھی بہت اہمیت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ اور جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اس پر کوئی بھی شیطانی اثر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے ساتھ ساتھ وضو کی حالت میں بھی رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں اللہ پاک کا ذکر بھی کریں۔ جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہو وہاں پر کوئی بھی بری چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا صدقہ بھی دیں کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ کو ان تمام نشانیوں میں سے کوئی نشانی محسوس ہو رہی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جادو اور نظر کا علاج موجود ہے، صرف قرآن پاک میں، اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ پاک سے دعا مانگنے میں اور صبر کرنے میں۔ یہ ویڈیو کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے محفوظ رہیں، چاہے وہ آپ کے پیارے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں تاکہ اس کی برکت ہو۔ اور اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی نشانی محسوس کیے ہو اپنے اندر تو کمنٹس میں اس کا تبصرہ کریں تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ لوگ آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا ہوتا؟ خود کا صدقہ دیں، نظر بد سے محفوظ رہیں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔